عزیزان محترم، نماز امانت الہیہ ہے، اس کو خفیف نہ سمجھیں۔ ہمارے یہاں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے اور ماننے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ارے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، پڑھ لیں گے، ابھی کچھ نہیں ہوتا، ایک آدھ نماز قضا بھی ہو گئی تو پھر آئندہ دوسری۔ یہ نہیں ہونا چاہیے طریقہ۔ انسان، سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مولا نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو پہچانو ان کی نماز کے اوقات کی پابندی کے ذریعے سے۔ ہمارے شیعوں کو اس نشانی سے پہچانو کہ اپنے نماز کے وقت کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی کی بات نہیں کر رہے ہیں، نماز کے اوقات کی پابندی کی بات ہو رہی ہے۔ نماز کی پابندی تو یہ ہے کہ بھائی پورا وقت ہے، اتنے سے اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے، پڑھ لیں گے درمیان میں کہیں تو نماز کی تو پابندی ہو گئی۔ نماز کی پابندی کی بات نہیں کی ہے، نماز کے اوقات کی پابندی کی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جیسے نماز کا وقت ہو جائے، انسان پڑھانا شروع ہو جائے کہ وہاں پر ساری کی ساری خلق خدا اس وقت، چرند ہوں، پرند ہوں، حیوان ہوں، انسان ہوں، ملائکہ ہوں، جنات ہوں، حشرات الارض ہوں، ریت کے ذرے ہوں، پانی کے قطرے ہوں، ہواؤں کے جتنے بھی ذرے ہیں، یہ سب کے سب جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان جس وقت ہوتی ہے، تو یہ ایک ایسا یونیورسل ٹائم ہے کہ جس ٹائم پہ خلق خدا عبادت خدا میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اس وقت کے جب سب رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف ہو جائیں، اس وقت میں بیٹھا رہوں، اپنا کام کرتا رہوں، بزنس میں اپنے کام کے ٹیبل پہ، جاب کے ٹیبل پہ بیٹھا رہوں، اچھی بات ہے۔ اگر مجبوری ہے تو اس کے لیے بات نہیں ہے، پھر تو شریعت نے بھی آپ کو اس کے اندر رخصت دی ہے کہ آپ اس مجبوری کے پیریڈ سے نکل کر جائیں، نماز پڑھیں اور واپس آ جائیں۔ لیکن جس کے پاس کوئی کام نہ ہو، اس کے بعد بھی بیجا اگر تاخیر کر رہا ہے، تو یہ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کو خفیف سمجھنے کے برابر ہے۔ لہٰذا مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیے۔ ہم اور آپ عجیب ہیں، نماز کی بات آئی ہے، آ کے امام علیہ السلام سے سوال کرنے والا آتا ہے اور عجیب لہجے میں سوال کرتا ہے۔ کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام علمی، کیا ان کا تقویٰ، کیا ایمان کا مرحلہ، امام وقت ہیں، امام معصوم ہیں، منصوص من اللہ، منصب امامت تو خلافت الہیہ پر فائز ہیں، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کا خضوع اور خشوع کا انداز دیکھیے، مولا کی انکساری کا عالم دیکھیے۔ آگے سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، روایت ہے ابو حازم کی، ابو حازم کہتا ہے کہ سوال کرنے والا سائل آ کر امام سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو نماز کے احکامات کے بارے میں کوئی آگہی ہے؟ کیوں ڈو یو ہیو سم نالج اباؤٹ نماز؟ ابو حازم کہتا ہے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، میں اتنا غضبناک ہوا کہ میرا ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر اس پر حملہ آور ہو جاؤں، حملہ کر دوں اس پر۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرے غضب کا اور میرے ٹیمپریچر کا جو لیول ہے وہ اوپر 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 جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ چہرے کا لال بھی ہو گیا ہو، یا بہرحال امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ غصے میں آ رہا ہے، امام علیہ السلام نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، مولا امام سجاد علیہ السلام، اے ابو حازم صبر کر، صاحبان علم صاحبان حلم ہوا کرتے ہیں، صاحبان علم صاحبان حلم ہوا کرتے ہیں، علم رکھنے والے اکڑتے نہیں ہیں، جھک کر چلتے ہیں۔ مجھے جواب دینے دے اس کے سوالوں کا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ نماز کے بارے میں کچھ ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ اور امام علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ تو جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، تو اب آپ کی خدمت میں ہم یہی عرض کریں گے، یا علی ابن ابی طالب کہہ سکتا ہے، یا یہ علی کا بیٹا علی زین العابدین ہے جو کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ تو ایک مرتبہ جب امام علیہ السلام نے کہا کہ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے، تو اس پوچھنے والے نے پوچھا، کچھ واجبات کے اعتبار سے سوال کیے، کچھ مستحبات کے اعتبار سے سوال کیا، اور اس کے بعد اس نے یہ سوال کیا کہ وہ شے کون سی ہے کہ جس سے نماز شروع ہوتی ہے، نماز کس چیز سے ہے، نماز کس چیز سے ہے، یعنی کس چیز سے نماز کا آغاز ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا تکبیرۃ الاحرام، نماز تکبیرۃ الاحرام سے ہے، یعنی جب تک تکبیرۃ الاحرام نہ ہوئی نماز نہ ہوگی۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا، ٹھیک ہے تو اس نماز کی مضبوط حجت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا حجت جو ہے نا، نماز کی حجت یہ ہے کہ انسان اس میں تلاوت کلام پاک کرتا ہے، قرآن کریم کی سوروں کی قراءت کرتا ہے، قراءت جو ہے وہ نماز کے لیے اٹل حجت ہے، مضبوط حجت ہے۔ حجت یعنی کہ یہ کنفرم ہو جائے کہ نماز کا آغاز ہو گیا ہے،
تکبیرۃ الاحرام کے بعد کون سی چیز ہے جو نماز کی حجت ہے؟ قرات. کہا اچھا تو نماز کے اندر پروردگار عالم کے قریب لے جانے والی شے کون سی ہے؟ کہا مقام سجدہ کی طرف نگاہ کرنا. مقام سجدہ کی طرف نگاہ کرنا. کہا کہ نماز کا کمال کیا ہے؟ کہا نماز کا کمال ہے آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اور نماز کی جو ممانعت اور ممنوعیتیں ہیں، یعنی جو چیزیں نماز شروع کرنے کے بعد انسان پر حرام ہو گئی ہیں، تو وہ نماز کی جو ممنوعیتیں ہیں اس کو ختم کرنے والی چیز کا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام ہے سلام. جیسے ہی تم نماز کا سلام مکمل کرتے ہو تو جتنی چیزیں تم پر نماز شروع ہونے کی وجہ سے حرام ہو چکی تھیں وہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ نماز کا اختتام ہو جاتا ہے. کہا اچھا سبب قبولیت نماز کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ولایتنا اہل البیت و ترجمہ سن لیجئے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے کہ جو اس نماز کی قبولیت کی سند ہے، اور ہمارے دشمنوں کی نفرت ہے کہ جو نماز کی قبولیت کی علامت ہے. اللہم صلی اللہ محمد. سب آپ ذرا دیکھیے کہ آقا کس طرح سے نماز کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد آقا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بعد میں علامت نماز پوچھے نماز کے بعد نماز کی علامت کیا ہے، تو فرمایا تعقیبات نماز. کہ انسان نے ابھی ابھی نماز پڑھی ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو تعقیبات پڑھتا ہوا انسان نظر آئے گا. تو اب ذرا یہ دیکھیے کہ آ کے سوال کرنے والا ٹیڑھا سوال کر رہا ہے، ٹیڑھی بات کر رہا ہے، الٹی بات کر رہا ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام تحمل کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. یہ آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کا حلم ہے کہ جتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے، جتنے بڑے علیم ہیں اتنے بڑے حلیم بھی ہیں. آپ دیکھیے انسان اس دنیا میں ذرا سا منصب آ جائے، ذرا سا مرتبہ آ جائے، ذرا سے دو جملے سیکھ لے، دو کتابیں پڑھ لے، تو اس میں ایسا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے اور اتنا غرور آ جاتا ہے کہ ایک بار پوچھا گیا سوال دوسری بار اگر کوئی پوچھ لے تو ٹیمپریچر ایسے ہائی ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ سوال ان سے پوچھا جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اور امام معصوم علیہ السلام کہ جبریل بار بار اس در پہ آ جائے، اس بارے میں اس لیے بار بار اس در پر آ جائے کہ اس بار چلا جاتا ہوں شاید کوئی نئی چیز سیکھنے مل جائے، پھر چلا جاتا ہوں کوئی خدمت کا موقع مل جائے، پھر چلا جاتا ہوں کوئی نوکری کا مجھے حوالہ اور عنوان مل جائے. تو اس در پہ آ جانے کہ جس در کے اوپر ملائکہ بھی احترام سے سجدہ ریز ہوتے ہوں اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے اور اپنے مقامات کو بلند کرنے کے لیے، وہاں پر اگر کوئی اس طرح سے امام سجاد علیہ السلام سے ایسا سوال کر دے، پھر بھی اگر امام علیہ السلام اتنا جھک کر جواب دے رہے ہیں، تو ہمارا سلام ہو اس امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام پر کہ جن سے بڑا کوئی سجدہ گزار نہیں ہے، سجدہ کرنے والوں کے سید ہیں، عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں. لیکن جب سوال کیا جا رہا ہے تو جیسی بری نیت سے بھی کوئی سوال کرنے والا ہے تو یہاں سے محبت ہی ہے، یہاں سے پیار ہی ہے، یہاں سے سینے سے لگانے والی بات ہی ہے. کاش مولا کے چاہنے والوں میں بھی یہ صفت آ جائے کہ تلخیاں ختم ہو جائیں، محبت بانٹنے کی رت کا آغاز ہو جائے.